الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور عزیز طلبہ اور نوجوان ساتھیوں، عنوان جو دیا گیا ہے وہ روح نماز ہے. ایک تو نماز ہے اور پھر روح نماز. اس کی روح کیا ہے؟ میرے خیال سے نماز کا لفظ عربی زبان میں صلاۃ کے لیے استعمال ہوتا ہے. صلاۃ، اس کے معنی میں ہی روح نماز موجود ہے. صلاح کے معنی تین ہوتے ہیں. جو مادہ نکلا ہے اس کے تین معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف رخ کرنا، کسی چیز کی طرف رخ کرنا، آپ کا ڈائریکشن اس طرف کر لینا. دوسرے معنی یہ ہے اس چیز کی طرف آگے بڑھنا. اور تیسرے معنی یہ ہے اس سے ملنا، قریب ہونا اس. اب یہ جو ٹرمینالوجی ہمارے یہاں قرآن میں استعمال ہوئی ہے صلاۃ، اس کے معنی بھی یہ تینوں ہیں. اللہ کی طرف رخ کرنا، اللہ کی طرف آگے بڑھنا اور اللہ سے ملنا، قریب ہونا. تینوں معنی ہیں. اور یہی اصل روح نماز ہے کہ نماز اس طرح پڑھیے. اور سکھایا بھی اسی طرح گیا. جیسے آپ کہیں بھی ہو، کہا گیا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو. سمبولک ہے. اللہ کے گھر کی طرف رخ کر لیا، ایک ڈائریکشن آپ کا متعین ہو گیا. آپ کہیں بھی نماز پڑھیے لیکن ڈائریکشن ایک ہی ہے، اور وہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس طرف آپ رخ کر. قرآن مجید میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کی جستجو اور تلاش میں بہت سے مراحل سے گزرے. آپ نے پڑھا ہے. تارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. پھر وہ ڈوب گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں. چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. ڈوب گیا تو کہا وہ بھی میرا رب نہیں. سورج کو دیکھا، بہت بڑا، کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میرا رب وہ نہیں ہے. اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کرتا تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاتا. جب حق ظاہر ہو گیا، حق کو پا گئے تو کیا کیا؟ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہ رخ نماز میں بھی وہی کرتے ہیں ہم. اس لیے نماز یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ سامنے رکھنا. انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا رخ، چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے. آپ نماز پڑھتے ہوئے تصور لائیے، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے تصور لائیے. یو آر فیسنگ یور لارڈ. آپ اپنے رب کا سامنا کر رہے ہیں، اس کی سامنے موجود ہے. کیسا انقلابی تصور ہے. آدمی کا جسم کانپنے لگے اور وہ تصور کرے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ میں اپنا رخ سب رخوں سے، سب ڈائریکشن سے کاٹ کر، الگ کر کر اللہ کی طرف کر لیا. 100 ہو گیا تو 100 ہی چاہیے. ڈائریکشن ایک ہی ہے، رخ ایک ہی ہے، مطمع نظر ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہ بیسک چیز ہے قرآن نماز کی. رخ کرنا اس کی طرف. رخ تو کر دیا لیکن جسمانی طور پر تو کر دیا، دل کی اور کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، تو رخ نہیں ہوا. پورے وجود کے ساتھ اپنا رخ اللہ کی طرف کرو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
کس کے سامنے رخ کیا؟ اس کا بھی شعور زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے کے سامنے کر دیا ہو. میرے پیدا کرنے والے اور زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے کے سامنے رخ ہو گیا. اس سب سے بڑی ذات کی طرف میں نے رخ کر دیا. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف کیسے میں رخ کروں گا؟ دیکھیے اٹینشن کب ڈائیورٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کم سمجھ رہے ہیں تو ادھر اٹینشن ڈائیورٹ ہوتا ہے. ایک چیز کو آپ بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں تو اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتا. تو آپ اگر یہ تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ کے سامنے آپ نے رخ کر دیا ہے، اب ادھر ادھر کیسے دیکھیں گے؟ ذہن کیسے بھٹکے گا؟ ہر وادی میں کیسے گھومے گا؟ اب فوکس ہو جانا ہے. وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیف ہوں. پھر کہہ رہے ہیں میں حنیف ہوں، یکسو ہوں، کانسنٹریٹ کر لیا ہوں. میری یکسوئی میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، بلکہ یکسو ہو گیا، ایک رخ ہو گیا، میرا متعین ہو گیا. حنیف ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں کہ اپنے رخ کو، اپنی اٹینشن کو، اپنی وفاداری کو، اپنی طاعت و فرمانبرداری کو، اپنے مراسم عبودیت کو کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کروں. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مسلمان شرک کرنے والوں میں سے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی قرآن نے ذکر کیا ہے عام طور پر حنیف کا لفظ استعمال کیا. ایک سو بہت خاص خوبی تھی آپ ایک سو ہونا. اور یہی مسئلہ ہے آج کل، ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، سب کا یہی مسئلہ ہے. ایک سو ہی نہیں ہے، اور قرآن یہ چاہتا ہے ایک سو ہی ہو جا، ایک سو ہو جا. حنیف، حنیف ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سب کو ٹھکرا کر، سب کو چھوڑ کر آ جا. ہر نماز میں یہ کیفیت ہونا، یہ دعا پڑھتے وقت. سمجھا؟ اس لیے کہا گیا کہ صلاۃ کا مطلب، صلاح کا معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف رخ کرنا، اللہ کی طرف رخ کرنا. کتنا ہم کھیل لیتے ہیں کعبے کے ڈائریکشن کے لیے، اور آج کل تو سہولت ہو گئی. مجھے تو تعجب اس وقت کا ہوتا ہے، بڑی بڑی پرانی مسجدیں ہیں، 300 سال 400 سال پرانی مسجدیں، اس سے زیادہ پرانی مسجدیں چھوٹے چھوٹے دیہات میں ہیں. آج بھی کمپاس لے کر جا کر دیکھ لیجیے تو ان کا ڈائریکشن بالکل صحیح. اتنا امت نے کیئر کیا، رخ کو سیدھا کرنے کے لیے کیئر کیا. اس میں تو ہم نے مسجدوں کے رخ کو تو برابر رکھا، لیکن دل کو اس ڈائریکشن میں لگانا وہ آپ کا ٹیسٹ ہے. مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، اب آپ کا ٹیسٹ یہ ہے اس ڈائریکشن میں ڈیفلیکشن نہیں ہونا، ڈیویشن نہیں. حنیف وما انا من المشرکین. اور دوسرے معنی ہیں صلاح کے، اس کی طرف بڑھنا. اب ڈائریکشن پہلے کرنا، روح نماز تو یہیں سے شروع ہو رہی. کریکٹ یور ڈائریکشن. تھوڑے سے اینگل کا بھی فرق نہیں پڑنا، اینگل تو بڑی بات ہے، ڈگری کا بھی فرق نہیں پڑنا، اور جو ہے آپ کے لیے سیکنڈز اور منٹس کا بھی فرق نہیں پڑنا. ایسا کرنے کی کوشش کریں. دل کے سلسلے میں خشوع، اللہ کی طرف ڈائریکشن ہو گیا. دوسرا ہے کہ اس کی طرف بڑھنا، اور نماز میں یہ کیفیت ہے بڑھنے کی. آپ کا اسٹارٹنگ ایسا ہو رہا، تکبیر تحریمہ، تکبیر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، پورے شعور کے ساتھ کہہ رہے ہیں، زبان نہیں کہہ رہی، صرف پورے وجود کے ساتھ کہہ رہے ہیں بڑی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے اور کوئی نہیں. میں بڑا نہیں، میرے مال و دولت بڑی نہیں، دنیا و ما فیہا بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر کہہ رہے نا، اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاؤ، یہ بھی سمبولک ہے، یعنی آپ دنیا چھوڑ رہے ہیں. بہت مصروف تھے آپ تھوڑی دیر پہلے، بہت اہم مسئلے میں تھے آپ، بہت بڑے پرابلم میں گھٹے ہوئے تھے، لیکن اب نماز کی طرف رخ کر دیے. وہ سب چیزوں کو بالاتاخ تھوڑی دیر کے لیے. اب یہ ایک سوئی میں فرق نہیں ہوگا.
اور یہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اب جتنی چیزیں حلال تھی وہ سب حرام ہو گئی. اب بات کرنا حلال تھا، ہاں کوئی مسئلے پہ کچھ سمجھے لوگوں کو مشورہ دینا حلال تھا، ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا، سب تھا. اب وہ سب نہیں ہے، اب صرف نماز ہے. آپ ہے، آپ کا پروردگار ہے، تکبیر تحریمہ ہو تو اللہ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. سمجھا، چھوڑ دیا دنیا کو، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. تو یہ شعور کے ساتھ ہونا ایسا. اب وہ سب چیزیں ایک ریچول بن گئی تو اس کا اثر نہیں ہوگا. جہاں تک ہو سکے وہ سب چیزوں کو یاد رکھنا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تحریکی لوگ، ہم بولتے ہیں یہ سب ہم کو معلوم ہے نا، مگر بار بار یاد کرنا اس کو. آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھا، لٹریچر میں پڑھا، سب چیزیں پڑھی ہے، سب نئی بات تو نہیں ہے، مگر اس نماز کے وقت وہ سب چیزوں کو یاد کرتے ہوئے شعور کے ساتھ پڑھیں. پھر آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، ثنا کریں. اس کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی طرف بڑھنا ہے تو اس کی تعریف و توصیف کیجئے جیسا کہ وہ ہے، اس کا حق ہے نا. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک بہت اچھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. کہہ رہے ہیں کہ تو پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ کمی، کمزوری، خامی، نقص تو میری ذات میں ہے. نہ میں صحیح طور پر تیری تعریف بیان کر سکتا ہوں، نہ صحیح طور پر تیری عبادت کر سکتا ہوں، نہ تیرا حق ادا کر سکتا ہوں. تو پاک ہے. سبحانک اللہم، میرا پروردگار پاک ہے. اللہ کی تعریف بیان کی. حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی نے کھا گیا تھا. ایک قصور ہوا تھا ان سے، وہ سب آپ جانتے ہیں. مچھلی نے کھا گیا، پیٹ میں رہے تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی آپ جانتے ہیں؟ لا الہ الا انت، کہ تیرے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، پروردگار نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. لا الہ الا انت. اس کے بعد کیا کہا؟ سبحانک. دیکھیے آپ، یہ سبحانک کہنا کتنا اہم ہے. تو پاک ہے، یعنی غلطی میرے سے ہوئی، تیرے حکم کی تعمیل میں، تیرے حکم کے سمجھنے میں کوتاہی میرے سے ہوئی. سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے ظلم کیا. یہ احساس قرآن مجید میں اس آیت کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ ہماری حمد بیان نہیں کرتا تو مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑا رہتا. لیکن ہماری حمد بیان کی، ہماری تعریف بیان کی اور اقرار کیا کہ انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے اسے اس غم سے نجات دی. آپ چاہتے ہیں آپ کو غم سے نجات ملے تو یہ آیتیں کہتی ہیں کہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیے. قرآن کہتا ہے ہر غم سے آپ کو نجات ملے گی. تو یہ اللہ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. تو ثنا کیا. اب دیکھیے اور آگے بڑھ رہے ہیں تو قیام کر رہے ہیں. قیام، قوموا للہ قانتین، قرآن نے کہا. ہر رکن ارکان نماز کے ہر رکن کے تعلق سے قرآن میں کچھ نہ کچھ ارشاد ہوا. قوموا للہ قانتین، فرما برداروں کی طرح کھڑے ہو جاؤ. فیتھفل ہیں آپ، اوبیڈینٹ ہے، اوبیڈینٹ، فرما بردار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. اللہ کو یہ پسند ہے. اب ہم لوگ تو جھگڑا کر رہے ہیں کس پہ؟ کھڑے ہوں تو ہاتھ باندھے یا نہ باندھے، کہاں باندھے. روح نماز کیا ہے؟ فرما بردار کی طرح کھڑے رہو. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جو سب طریقے ہمارے پاس رائج ہیں ہاتھ باندھنے کے، وہ فرما بردار کی طرح ہی ہے. چاہے آپ سینے پر ہاتھ باندھیے، چاہے آپ نیچے ناک پر ہاتھ باندھیے، چاہے آپ جو ہے ہاتھ چھوڑیے، اٹینٹو رہیے، ہے نا. فرما بردار ہے. روح کیا ہے اس میں؟
وقوموا للہ قانتین، فرما بردار اطاعت گزار کی طرح کھڑے رہ جاؤ. ایک فوجی بھی نہیں کھڑے رہنا ویسا، ایک دم اٹینشن. وہ تو جسم کے لحاظ سے اٹینٹیو رہتا ہے، آپ کا جسم بھی اٹینٹیو ہے، آپ کی روح بھی اٹینٹیو ہے، آپ کا دل و دماغ اللہ کی طرف ہے اور اس کی فرما برداری کے جذبے سے سرشار ہے. یہ ہے روح نماز. بڑھیں اللہ کی طرف، ہے نا. اب آگے بڑھیے آپ. اب اس پہ جھگڑا ہے امت مسلمہ میں، ہاتھ کے بانے رفع یدین کرنے، اس پہ سب یہ سیکنڈری چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ چیزیں ثابت ہے. کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس میں نماز کے طریقے میں جو فرما برداروں کی طرح نہیں ہے. آپ بتائیے، کوئی ایسا تو نہیں کر رہا ہے کچھ یعنی منع کیا گیا، آپ کھجا رہے ہیں، آپ داڑھی سے کھیل رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، ہے نا، ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کے جلال کا اور اس کی عظمت کا اثر نہیں ہو رہا. بس نہیں، ہٹ جاؤ، اٹینٹیو. اور میں نے جو آیت پڑھی ابتدا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومنین. قد افلح، قد یعنی بے شک، افلح سپرلیٹو ڈگری ہے، کامیاب بھی نہیں، سپرلیٹو ڈگری میں کامیاب ہو گئے، بہت بہت ہی بڑی کامیابی. افلح، اور یہ ماضی ہے. ابھی تو مومنین کامیاب نہیں ہوئے، قیامت میں کامیاب ہوں گے، ہے نا. قیامت میں تو ڈیسائیڈ ہوں گا جنت دوزخ وغیرہ. لیکن قرآن نے یہ کہہ دیا کہ جو مومنین ہیں، جن کی یہ نشانیاں ہیں، یہ صفات ہے، گویا ان کی کامیابی اتنی یقینی ہے کہ وہ پاسٹ ٹینس ہو گیا، کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت بیان کی جو فرسٹ ہے، وہ فرسٹ پریورٹی ہے نا. تقدیم و تاخیر جو قرآن میں ہے، پہلے قرآن نے کسی چیز کو پہلے بیان کیا تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے. ظاہری آداب پر زیادہ بحث نہیں کی قرآن نے. ظاہری چیزوں کو تو میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں. کوئی نماز میں غلطی کر جائے، نہیں سیکھا ہے اور برابر نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم ماں باپ سکھاتے ہیں، دوسرے اور لوگ بتاتے ہیں، سب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جو چیز دیکھنے والا ہے وہ آپ کا دل ہے. خشوع، خشیت. دوپہر میں بحث ہو رہی تھی، خوف اور خشیت میں ایک فرق ہے. خوف یعنی ڈر، اور اللہ تعالیٰ سے جو چیز مطلوب ہے وہ خشیت ہے. ایک تو آپ شیر سے ڈرتے ہیں، ہے نا، شیر سے ڈرتے ہیں. شیر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کو چاہتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کیا؟ نہیں، اس کی درندگی سے ڈرتے ہیں. پھاڑ نہ کھائے، قتل نہ کر دے، خون نہ چوس لے لے، ہے نا، اس لیے اس سے ڈرتے ہیں. لیکن اللہ کی خشیت میں ویسا ڈر مطلوب نہیں ہے. اللہ کی خشیت میں ڈر ایسا ہے جیسے آپ اپنی ماں سے ڈرتے ہیں. ماں سے بھی تو ڈرتے ہیں نا بھائی، باپ سے بھی ڈرتے ہیں. تو کیسا ڈرتے ہیں؟ اس میں محبت بھی ہے اور ان کی ناراضگی سے بھی بچتے ہیں. ان کی محبت بھی چاہتے ہیں، ان کی رضا بھی چاہتے ہیں، ان کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں اور ان کی ناراضگی سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی خشیت ایسی ہونی چاہیے. اور نماز میں وہ خاص طور پر کلائمیکس پہ ہونا چاہیے. کسی کوئی نماز پڑھ رہے تھے، کسی بزرگ کے تعلق سے آیا اور وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ نماز پڑھے اور ان کی نماز چل رہی تھی، اور یہ صاحب جو ہے نماز کوئی دوسرے رخ پر پڑھ لیے، اور یہ انہوں نے تو دیکھا نہیں نماز پڑھ رہے تھے. پھر بعد میں لوگوں نے کہا انہیں دوسرے رخ پر نماز پڑھ لیا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی نماز سے مصروف تھا، آپ کی نماز کو میں نے نہیں دیکھا. اب یہاں تو یہ ہے بازو والا کیسا کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے. بعد میں لوگ بولتے آپ ایسا کیوں کرے، یوں کیوں کرے، یوں کیوں کرے. ارے بھائی، آپ کو پہلے اپنی نماز کی فکر کرو. آپ اپنی نماز کی فکر پہلے کرو. زیادہ تر خشیت ہے کہ نہیں ہے،
اور خشیت کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. کوئی مفتی اس پر فتویٰ نہیں دے سکتا آپ کے اندر خشیت ہے نہیں ہے یا کتنی ڈگری کی ہے. آپ جانتے ہیں اور آپ کا پروردگار آپ سے زیادہ جانتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشیت اختیار کرتے. یہ روح نماز ہے. دل حاضر ہو اللہ کی طرف، ڈائریکشن جیسا ہو گیا، دل وہیں سے چل رہا ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہی میں دل ہے نا آپ کا. اس لیے کہتے ہیں جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے معنوں کو سمجھو. کم از کم وہ سورے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی آپ کو معلوم رہنے چاہیے. اس لیے تو کہتے ہیں معنی اور مطالب اس کو سمجھیے. تو اب آپ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ سورہ کا جو آغاز ہوا ہے اس میں مکی سورہ ہے. مولانا آزاد نے ایک بہت اچھی بات لکھی اپنی تفسیر میں، وہ بتا دوں میں آپ کو. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو صفات بیان کیے گئے شاید 8 صفات ہے، تو اس وقت مکے میں وہ چیزیں مومنین کے اندر ہی موجود تھی، کسی اور کے اندر موجود نہیں تھی. گویا قرآن یہ کہتا ہے کہ مکے کے لوگ سب مریض ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم حاذق ہیں جن کے تربیت میں رہ کر لوگ شفا یاب ہوئے ہیں اور ان کے اندر یہ اچھی بہترین صفات پیدا ہو گئی ہے. تو یہ سب سے پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، نماز میں خشوع و خضوع. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تلاوت کر رہے ہیں صاحب، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب نماز میں قیام میں تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے، پرائیویٹ میں بات کر رہا ہے. کتنی بڑی بات. آپ اللہ سے بات، کسی سے بات کریے، آپ آفیسر سے، اور ادھر ادھر بھی دیکھیے، ہاں وہ کچھ بات کر رہا ہے آپ سے، آپ کو توجہ نہیں دیے تو بولے گا کیا سن رہے ہو. تو وہاں تو آپ کو کھڑے رہنا پڑتا ہے، سب چیزوں کو یس بولنا پڑتا ہے اور نوٹ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ گفتگو کریں، وہ بھی پرائیویسی میں، تنہائی میں گفتگو کریں. اس کا احساس ہو میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں. کسی نے بہت اچھا کہا، اس نے کہا کہ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اس احساس کے ساتھ آپ تلاوت کیجیے. اور پھر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فرض کیا ہے تلاوت میں، کمپلسری کر دیا ہے، سورہ فاتحہ، وہ سب آپ جانتے ہیں. اس کے معنوں کو سمجھیے. اس میں آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کے رب ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس کے جو ہے روز جزا کے مالک ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. اور یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں پر کہاں ہے، اس پہ سوچنا ہے. ایاک نعبد، کیا ہماری عبادت، ہمارا جھکنا صرف اللہ کے لیے ہے یا کہیں اور بھی جھکتے ہیں؟ بہت سے در اور آستانے ہیں جہاں لوگ جھکتے ہیں، تو صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا اقرار ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا بھی ہمیں برابر آتا نہیں، مانگنا بھی نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. کیا مانگو گے؟ صراط المستقیم مانگو، سیدھا راستہ مانگو. سیدھے راستے پر اس پہ بحث ہے، سیدھا راستہ دکھا. ارے ہم نے تو پہلے دیکھا ہے. بولے ایسا نہیں ہے، کئی مرحلے میں ہر بار سیدھا راستہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کو. نہیں، بہت سے مسائل آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں جہاں سیدھا راستہ دیکھنا پڑتا ہے. معلوم نہیں ہوتا، وہاں ایمان بھی سلب ہو جاتا آپ کا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، اور دیکھنے کے بعد چلانے کی بھی توفیق دے، چلنے کی بھی توفیق دے. سیدھا راستہ چلا، پھر ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جس پر تو نے غضب کیا، جو ماتوب ہوئے. ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ. یہ سب آپ کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں. روح نماز یہ ہے. قرآن میں آیا نماز پڑھو، کئی مقاصد ہے.
ایک یا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. اللہ کی یاد دلاتی ہے نماز. آپ اللہ کے بندے ہیں اور وہ آپ کا آقا ہے اور آپ کا وہ پروردگار ہے، یہ یاد دلاتی ہے نماز. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کیا؟ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر وہ بہت کرتا ہے. جیسے ہمارے ایج کے لوگ ہیں تو ان کو جو ہے بچوں سے محبت بہت ہو جاتی، تو بار بار اس کا ذکر کرتے، میرا بچہ یہ کر لیا، فلاں ڈگری حاصل کر لیا، فلاں جگہ فلاں کمپنی میں کام کر رہا ہے، اتنا ارن کر رہا ہے، اس کا بہت اچھا پرفارمنس ہے، یہ ہے. کیونکہ باپ کو اولاد سے محبت رہتی ہے، اس کا ذکر بار بار کرتا ہے. اور مومن کو تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے. تو اس لیے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. آج تم کو یاد دلاتی ہے نماز، یہ روح نماز ہے، تو اللہ کی یاد آ جائے. اور پھر کہا گیا کہ نماز کا مقصد کیا ہے. ایک جگہ یہ کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور منکرات سے، برے کاموں سے روکتی ہے. اب چیلنج ہے آج کے دور میں، فحاشی عروج پر ہے نا. پہلے تو کہیں کہیں نظر آتی تھی، اب تو ہاتھ میں بھی ہے، نظروں کے سامنے بھی فحاشی ہے. سب چیزیں فحش، ماحول میں فحش. جو چیز آج سے 25-30 سال پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، اتنی بڑی برائی تھی وہ، آج وہ فیشن کے طور پر اپنا لی جاتی اور برائی نہیں سمجھا جا رہا. اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ شیطان جو ہے فحش پھیلاتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کون شیطان ہے، کون شیطانی ایجنٹ ہے، شیطانی حرکتیں کون کر رہے ہیں. تو اطمینان رکھیے اس بات پر، جو فحش پھیلا رہا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. سورہ نور میں پڑھیے، کہا گیا جو لوگ مومنین کے سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، اسلامی سوسائٹی معاشرے میں فحش پھیلاتے ان کے لیے دردناک عذاب. تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز روکتی ہے فحش کاموں سے. فحش یعنی بے حیائی کے کاموں سے. اور قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ما ظہر منہا وما بطن، فحش کاموں سے بچو، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو. چھپی ہوئی فحش بہت خطرناک ہو. پھر بھی آدمی سوسائٹی کا خیال رکھ کر، کھلی، جو لوگ اسلام جانتے ہیں، مسلمان ہیں، کم از کم ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اس بات کے لیے ڈرتے ہیں کہ کھلم کھلا فحش نہیں کرتے، ہے نا. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ چھپی ہو یا کھلی ہو، اس سے بچو. چھپا ہوا فحش بہت ہے، کوئی نہیں ہے. آپ جو ہے فحش فلم دیکھ رہے ہیں، تنہا ہے آپ، کوئی نہیں ہے، غیر محرم عورت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، فحش ہے. بچنا ہے اس سے، اور نماز اس سے روکتی. کیسے روکتی ہے؟ بار بار اللہ کا ذکر کرتی. اور اللہ تعالیٰ یہ تو حکم نہیں دیتا کہ آپ برہمچاری بن جائیں اور جو ہے لنگوٹ باندھ کر رہیں اور ادھر چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، سنیاس لے لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے آپ کے جذبات کی تسکین کا. وہ نکاح کا راستہ ہے، اس کو آپ اختیار کیجیے. اور جب تک نکاح کو ٹالیے بھی نہیں. آج کل کیا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا لڑکا جو ہے کوئی 7 سال ہو گیا BE کر کے، اور وہ 4th ایئر میں تھا، 3rd ایئر میں تھا، اس کا سلیکشن ہو گیا تھا، ابھی تک شادی نہیں کیا. پریشان ہے کیا؟ نہیں، مجھے کریئر بنانا ہے، ذرا کمپنی میں فلاں فلاں، یہ ہے، یہ پروموشن ہے، یہ پروموشن ہے. اور اخلاق کیا ہوں گے آج کل کے ماحول میں نوجوانوں کے، آپ جانتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں سورہ نور میں کہا گیا تم میں سے جو مجرد ہوں، بیچلر ہوں، ان کی شادی کرو. مدد کرنا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. سمجھے، جان سکتے ہیں آپ کی نماز جاندار ہے کہ نہیں ہے. آپ کی نماز آپ کو فحش سے روک رہی ہے تو اس میں روح ہے.
آپ کی نماز اگر فیض سے نہیں روک رہی ہے تو اس میں روح کی کمی ہے، جذبے کی کمی ہے۔ فحشاء والمنکر، اور برائیوں سے بھی روکتی ہے نماز، اس کی کوشش کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دینا، فحش سے نہیں روک رہے، منکرات سے نہیں روک رہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ اگر فحش اور منکرات سے آپ نہیں رک رہے ہیں تو نماز کو مضبوط کرو اور انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے۔ آپ کو چیلنج محسوس ہو رہا ہے، ثابت قدم رہنا مشکل دکھ رہا ہے، عفت و عصمت کی حفاظت مشکل دکھ رہی ہے، نماز پڑھیے۔ فرض نمازوں سے کام نہیں بن رہا ہے، نفل نمازیں پڑھیے اور بار بار اللہ سے وہ کیجیے۔ پھر میں کہہ رہا تھا کہ نماز کا ایک مقصد تو میں بیان کیا کہ ذکر ہے، دوسرا مقصد فحش اور منکرات سے رکنا ہے۔ لیکن قرآن کا ایک اعجاز ہے، دیکھو آپ، قرآن نے بات یہ تو کہہ دی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، کہا اس کے فوری بعد۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ فحش سے بھی رک رہا ہے آدمی، منکرات سے رک رہا ہے، گناہوں سے رک رہا ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے، کیسی محرومی کی بات ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تو اور بڑی چیز ہے۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ تو نماز کا معنی اللہ کی طرف رخ کرنا، دوسرے اس کی طرف بننا۔ اور یہ جو تلاوت رکھی گئی ہے، اب ہمارے پاس تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، انا آتینا پڑھیں، قل اللہ پڑھیں، بس 2 سورے پڑھ لیں، شارٹ کٹ ہے نا۔ نہیں آیت جو دوسرے سورے ہیں وہ پڑھنا، آیتیں جو بھی یاد ہے اسے پڑھو، تو وہ ریویژن ہوتا ہے۔ ہاں، یاد کر لیے، سورہ یاسین یاد کر لیے، سنائیے، نہیں بہت دنوں سے بھول گیا ایسا ہو رہا۔ ارے تو آپ نماز میں پڑھتے رہیں گے تو یاد رہیں گا، آپ کو موقع ہے نا، آپ کو پڑھنا تو کچھ ہے ہی۔ تو جو سورے یاد ہے وہ سب سورے پڑھو، بڑے سورے ہیں اس کے چھوٹے سورے پڑھ لے رہے، نہ آتے قل اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ جلدی میں ہیں تو بڑا سورہ ہی پڑھیے، 1-2-4 آیتیں پڑھیے، 10 آیتیں پڑھ کے چھوڑ دیجیے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے آپ۔ اور یہ جو باجماعت نماز کا اہتمام ہے اس میں بھی کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ ابھی مغرب کی نماز ہوئی سورہ اعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جائیں، یہ یاد رکھو آپ، ہمارے ایمان میں تازگی آئے، اس لیے پڑھی گئی۔ وہ کیا ان کو بتایا گیا تھا، سلمان صاحب نے، پریزیڈنٹ نے بتایا نظم کا تقاضا ہے، خد افلاح من تزکا پڑھنا چاہیے، بتائے تھے آپ؟ نہیں بتائے۔ پھر کیسے پڑھے ہو؟ اللہ کی مرضی سے پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انتظام کیا ہے کہ میرے بندوں کو میرے کلام کا حصہ سنایا جائے روزانہ 3 وقت، اونچی آواز میں سنائی جاتا ہے نا۔ اب ہم کو معلوم ہی نہیں ہو کیا ہو رہا، سمجھتے نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا، اتنا تو معلوم کر لینا یہ کون سی آیتیں ہیں، جا کے ترجمہ پڑھ لو، آپ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنایا، آپ کو سنانے کا اہتمام کیا، آپ پہنچے وہاں پہ نماز پڑھے تو وہ پورا قرآن آپ کے ذہن میں آتا ہے، یہ موقع ملا۔ تو تلاوت کے بغیر تو نماز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اس کے بعد کئی رکعتوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، ضم سورہ پڑھنا ہے، اس کو ملانا ہے اس میں۔ تو یہ ریویژن ہو رہا ہے، قرآن کی یاد دہانی ہو رہی۔ اب عام طور پر یہ ہو گیا کہ لوگ بس چند آیتیں، امام لوگ بھی چند ہی آیتیں پڑھتے ہیں، سمجھا؟ لیکن اہتمام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آیتیں پڑھی جائے، لوگوں کے سامنے وہ باتیں آئے، یہ اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ اب اس میں بھی یاد رکھیے، جیسے ہمارے بھائی سلمانی صاحب، اتنا یہ نام یاد ہو گیا مجھے، انہوں نے کہا میری آواز اچھی نہیں ہے اور اچھی آواز میں پڑھا ترانہ۔ ہم ترانہ اچھی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، قرآن اچھی آواز میں نہیں پڑھ سکتے، یہ ٹریجڈی ہے ہماری۔ آپ کی تربیت گاہ ہے، اس میں یہ اہتمام کیجئے کہ 1-2 گھنٹے آپ تجوید کی بنیادی باتیں لوگوں کو بتا دیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ تم 10 سال سے SIO سے تحریک اسلامی سے وابستہ ہے، صحیح طور پر قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتے، صحیح طور پر کچھ سورے نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. حدیث میں آیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب قرآن کی تلاوت کرے تو اپنی آواز کو جتنا بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، سنوار کر پڑھے. اس کے کلام کا حق ہے. ظاہری آداب بھی بہت ضروری ہے. آپ بولے نہیں میں خالی سنوار کے، ہم تنقید کر دیتے ہیں قرآن ہم خالی سنوار کے پڑھ رہے ہیں، اس میں ہی رہ گئے ہیں، حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہے. مگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی تامل زبان یا تیلگو زبان آپ بول رہے ہیں. ایسا بھی نہیں لگنا چاہیے نا. قرآن پڑھ رہے ہیں تو لگنا چاہیے کہ عربی زبان آپ بول رہے ہیں، تو اس کی کوشش کریے. تو تلاوت بھی بہت ضروری ہے، اور تلاوت پر توجہ. اب تراویح پڑھتے ہیں، ہاں تراویح میں جو حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، جو پارا پڑھ رہے ہیں، وہ پارے کا ترجمہ پڑھ کے جا سکتے نا. تو پہلی بار آپ کو جو ہے 20% سمجھ جائے گا. ارے یہ چل رہا ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے نا. پہلے 20% سمجھ میں آئے گا. ہوتے ہوتے آپ کو 80-90% سمجھ میں آنے لگتا. قرآن کا ترجمہ آپ زیادہ پڑھے تھے. تو خیر چلیے، روح ہے نماز. نماز کیا ہے؟ اللہ کی طرف رخ کرنا، اللہ کی طرف بڑھنا. اب بڑھنے میں اسٹیجز ہے. آپ بندے ہیں، فرما بردار بندے کی طرح ٹھہرے رہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. جو کچھ کہا اس کے کلام ہی کو پڑھا. کتنی بڑی بات ہے وہ بھی. دیکھو آپ، میں اللہ کی تعریف کیا بیان کر سکوں گا؟ کیا ہم کہہ سکوں گا؟ بہتر تو یہ ہے جو تعریف اس نے بیان کی آپ نے سورہ فاتحہ میں وہ پڑھ لی. میں کوئی اچھی بات کیا کر سکتا ہوں؟ اور کون سے انسان کی بات اچھی ہو سکتی ہے اللہ کی بات سے بڑھ کر؟ اس لیے صرف اللہ کا کلام پڑھتے ہیں آپ. پھر آپ رکوع میں جا رہے ہیں جناب، سبمیشن اور بڑھ گیا ہے، اوبیڈینس اور بڑھ گیا ہے، 90 ڈگری پر آپ ہے. ٹھیک ہے. کہیں اور کرے تو آپ کوئی بولیں گا کہ جمنازیم کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے حضور لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک ساتھ اللہ کے حضور جھک رہے ہیں. کتنا اوبیڈینس. روح ہے، ہم جھک گئے. اور رکوع سمبولک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے آگے ایسے ہی جھکیں گے. مطلب یہ ہے جھک جائیں گے ہم، ٹین نہیں دکھائیں گے، اکڑ نہیں دکھائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ. تو یہ روح ہے، اسپرٹ یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکیں. جیسے نماز میں آپ جھک رہے ہیں، ویسے آپ نماز کے باہر بھی اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جائیں. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، یا مریم اقنتی، اللہ کی فرما بردار بن جا. یا مریم اقنتی لربکی، اپنے رب کے لیے. وارکعی مع الراکعین، اور اللہ اپنے رب کے سامنے تو جھک جا جیسے اور لوگ جھکتے ہیں، اس کے فرما بردار جھکتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے آپ، رکوع بہت اہم ہے. تو ایک جگہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سب کے سب رکوع کرو. ایک آدمی تنہا رکوع کرے تو کافی نہیں ہے، پوری امت رکوع کرے گی، جھک جائے گی اللہ کے سامنے تو کامیاب ہوگی. وارکعوا واسجدوا، اور سجدہ کرو. اب سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں تو کلائمیکس ہے عبودیت کی. اپنے آپ کو پوری طرح سے پیش کر دے رہے ہیں، اپنی جبین کو خاک آلود کر رہے ہیں، ہے نا، پیشانی ٹیک دے رہے ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح جھکا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند. اس لیے کہا گیا وسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا.
کہیں قرآن میں آپ دیکھیں گے صرف رکوع کا حکم دے دیا گیا، کہیں صرف سجدے کا حکم دیا گیا، کہیں صرف قیام کا حکم دیا گیا، اور یہ سب ثابت ہے قرآن سے۔ وَاسْجُدُوا، تم سب مل کر رکوع کرو اللہ کے سامنے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے، تو اعلیٰ ہے۔ سب اسم ربک الاعلیٰ، ابھی وہ سورہ کا حصہ پڑھا گیا۔ سب اسم ربک الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے آپ، سب سے زیادہ کلائمیکس یہی ہے۔ لیکن ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، حدیث میں بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے کلام کی عظمت یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر ہی اس کے کلام کو پڑھے، اور رکوع اور سجود کی حالت میں آپ اپنے طور سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، لیکن قرآن کی آیتیں نہ پڑھیں۔ ایک اس میں نقطہ ہے، دیکھو آپ، تو آپ اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب کہا گیا تیسرا مفہوم کیا ہے؟ اتنے قریب ہونا کہ اس سے جیسے مل گیا، اور یقیناً ہم ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، قیامت کے روز ملنے والے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلا آ رہا ہے نا، اور اس کا نظارہ بھی ہونے والا ہے، دیدار بھی مومنین کو ہونے والا ہے۔ تو یہ کلائمیکس ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اور اسی سے یہی لفظ جو ہے وصول نکلا ہے، موصول ہونا نکلا ہے۔ ہاں، کافروں کے ساتھ تعلق سے کہا گیا کہ وہ جو ہے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، ملا دیے جائیں گے، وہ جہنم میں ملے گا اور ہم اللہ سے ملیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہو تو آپ کی نماز جاندار ہو، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیجئے، ایک سوئی اختیار کیجئے، دل کی حضوری بہت ضروری ہے نا، دل کی حضوری ضروری ہے نماز میں، دل پر کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ ہم کیا کریں، ایکشنز پہ کانسنٹریٹ کریں۔ آپ کی نماز کیسی ہو، کم دیکھ رہے ہیں، دوسرے کی نماز نہیں ہوئی بول کے بہت بولتے ہیں نا۔ ارے بھائی، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے۔ میرے بازو ٹھہرا ہوا آدمی کی نماز ہوئی نہیں ہوئی اس کی فکر بعد میں کرو، پہلے اپنی نماز ہوئی نہیں ہوئی اس کی فکر کرو۔ تو یہ ہے اللہ سے ڈر۔ اور اب نمازیوں کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا پہلا اثر کیا ہو رہا ہے؟ الذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں، لا یعنی کاموں سے، بیکار، ابس، فروٹ لیس کام سے دور ہے۔ وقت کا آپ دیکھ لیجیے، ذرا جائزہ لیجیے، کتنا وقت آپ کا فروٹفل ایفرٹس میں لگا ہے اور کتنا وقت آپ کا فروٹ لیس ایفرٹس میں لگا ہے، جائزہ لینا چاہیے۔ الذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے دور رہتے ہیں۔ مولانا نے لکھا ہے ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے، ایگزامپل دیا نا، اسٹوڈنٹ کی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے آپ روز پرچہ دے رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں، نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا کہا گیا؟ نوجوانوں کے لیے تو خاص طور پر والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کا اثر ہے یہ، آدمی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کیریکٹر آنا آپ کو نمازی کا۔ والذین هم عن الصلاۃ یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے، اسٹارٹ ہوا نماز کی حفاظت،
میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور صفات مومنین کی ختم ہوئی ہے کس پہ؟ نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں گویا نماز ایک نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، جو پھیل کر دائرہ بناتا ہے، سرکل بناتا ہے، اور ساری نیکیوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے. سمجھا؟ نماز ایک پوائنٹ ہے جو پھیل کر پورا سرکل بناتا ہے اور ساری نیکیوں کو این سرکل کر لیتا ہے. ایسی ہے نا نماز. اسی بات کو حضرت امیر معاویہ نے اس طرح بیان کیا کہ کہا کہ دیکھو یوں سمجھو تمہاری نیکیاں سب سرو سامان ہے، تمہارا سامان ہے، اور نماز کشتی جو سارے سرو سامان کو ڈوبنے سے بچا لے. تو ایسی نماز ہونی چاہیے. بہت سی جگہ قرآن میں ذکر آیا نماز کا. سورہ معارج میں آیا تو سورہ معارج میں ایک دوسرا پہلو بیان کیا گیا، ایسی صفتیں بیان کی گئی، ملتی جلتی ہے، کچھ الگ ہے. اس میں سورہ معارج میں ایک بات یہ ہے کہ خشوع و خضوع یہاں کہا گیا، اور سورہ معارج میں یہ کہا گیا الذین هم فی صلاتهم دائمون، جو اپنے نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے. سیزنل نماز بھی ہوتے اپنے پاس نہیں، رمضانی ہے، جمعے کے ہیں، اجتماع میں آ کے پڑھنے والے ہیں، بعد میں نہیں پڑھتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جماعت میں نکل گئے، پڑھ لیے پھر چھوڑ دیے. نمازوں میں دائمون، دوام، ہمیشگی سے نماز پڑھتے، ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہونا. ایک دن یا ایک نماز ایسی نہیں رہنا جو چھوٹ جائے. انسان ہے، بشر ہے، چھوٹ جائے تو قضا کر لیں. آج کل اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے نا کہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ استغفار کرے تو کافی ہے، کیونکہ قضا تو ہے ہی نہیں، ایسا کوئی صحابہ کا عمل نہیں تھا. اب یہ پوچھنا یہ ہے کہ صحابہ کا عمل نماز چھوڑنے کا تھا کیا؟ نماز چھوڑنے کا نہیں تھا تو نماز کی قضا کرنے کا سوال کیا آئے گا؟ تو اس لیے آپ یہ کیجئے، نماز میں دوام اختیار کرنا، ہر حالت میں نماز پڑھنا. اور بہت چیلنجنگ جاب ہے آج کل، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، ان کو نماز کا پرمیشن بھی نہیں ہے بہت جگہ، اور جو ڈر گیا پرمیشن نہیں لیا تو اس کو پرمیشن ملتی ہے. اور جو شروع ہی بول دیا میں تو نماز کے لیے بریک لینے والا ہوں، چاہے 5 منٹ آپ بریک دیجئے، میں وہیں پر اپنے ڈیسک کے اوپر ہی جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لوں گا، لیکن میں نماز ضرور پڑھوں گا، تو نماز پڑھتا ہے. نہیں ذرا ڈر گئے تو ڈر گئے. جمعے کا بھی ایسی ہے، بہت سارے لوگوں کو جمعہ نہیں چھوڑتے، جمعے کو پڑھ نہیں سکتے نماز، ایسے بھی کئی پریکٹس. تو بہرحال نماز میں دوام اختیار کر اس کی کوشش ہے. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں حیدرآباد میں، آپ لوگ ان کے بیٹوں کو جانتے ہوں گے، جو حیدرآباد کے ناظم شہر ہے جماعت کے. ہاں، ان کے والد جو ہے انجینئر تھے، ایک ریسائٹ میں تھے، بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اس زمانے میں 40 سال پہلے تقریباً. محض اس لیے نوکری چھوڑ دی کہ جماعتیں چھوٹ جا رہی ہے. آج ان کے بچے اتنے اچھے نکلے، سب اچھا ہوا. ٹف ٹائم تو آیا لیکن لوگ اتنا بھی اہتمام کرنے والے آج کے دور میں ہماری تحریک میں لوگ موجود ہیں. تو کم از کم جماعت اگر آپ کی چھوٹ رہی ہے تو اللہ معاف کرے، لیکن نماز تو نہیں چھوٹنا چاہیے. آپ جاب میں بھی ہو، نمازوں میں دوام اختیار کر. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ بھی اینڈ ہو رہا جو نمازوں کی نگہداشت کرتے. نگہداشت یعنی کیا؟ نمازوں کی حفاظت کرنا. پہلی بات تو ہمیشہ ایک نماز پڑھے، دوسرے نماز کا پڑھنے کا خیال آنا. جیسے اذان ہو گئی، نماز کا خیال آنا، سب چھوڑ کے جانا. اوقات کی حفاظت کرنا، نماز کے اوقات کی حفاظت کرنا، ارکان نماز کی حفاظت کرنا، صحیح طور پر اس کو ادا کرنا. ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت صحیح ہے. کیا استعمال ہوتا ہے؟ ظاہری آداب اور
نماز ایسے ادا کیجیے کہ ظاہری آداب اور باطنی محاسن کی جامع ہو. ظاہری آداب کا بھی خیال نہیں رکھنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ خشوع دیکھتا ہے، نہ رکوع برابر ہونا نہ سجدہ برابر ہونا، یہ بھی غلط ہے، ایکسٹریمٹی ہے نا. اللہ تو دل کی حالت کو دیکھتا ہے، یہ بھی صحیح ہے. ظاہری آداب کا خیال رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سب طریقہ سکھا کر گیا ہے، اس کے لحاظ سے کرنا ہے. رکوع و سجود میں تعدیل سکون کے ساتھ کرنا ہے، اس کے حق کو ادا کرنا ہے، ٹھونگے نہیں ماننا ہے، قیام صحیح کرنا ہے، کپڑے سے نہیں کھیلنا ہے، جسم سے نہیں کھیلنا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس سے معلوم ہو کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں. نمازوں کی حفاظت کرنا، اوقات کی حفاظت کرنا. اور ایک آتا ہے یحافظون میں، نمازوں کی حفاظت میں نماز کو خراب کرنے والے عوامل سے بچنا. مفاسد نماز، مفاسد نماز میں یہ بھی ہے کہ بے حضوری ہے نا، وہ بھی ہے، اس کا حفاظت کرنا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے اور برائیاں کر رہے ہیں. مفاسد نماز سے بچیے، تو اس کا خیال رکھیے آپ. اور نماز کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیے، ایک بزرگ نے ایسی مثال دی، اس کی امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے احیاء العلوم میں. نماز کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پھل ہے، سمجھے، ایک تاجر ہے پھل کا، تو وہ پھل جو اس کا رہتا ہے وہ اس کا سرمایہ ہے، پھل اس کا سرمایہ ہے. لیکن اگر اس پہ ایک دو روز گزر جائے تو پھل اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. ویسا ہی نماز کا معاملہ ہے. اگر آپ اس کو وقت پہ ادا کریں تو مطلب یہ ہے کہ آپ رائٹ فوڈ، اچھا پھل، پکا ہوا پھل جس میں بہت اچھا مزہ ہے، وہ کھا رہے ہیں اور نفع مل رہا ہے آپ کو. اس تاجر کے لحاظ سے وہ ذرا قیمت بڑھا کر دیتا اس پھل کی، لیکن وہ پھل سڑ گل گیا، وقت گزر گیا اس پر، تو وہ کیا کرتا ہے، کبھی کاسٹ پرائس سے بھی کم میں دے دیتا، پہلے انہیں پروفٹ حاصل کر لیا. ویسے ہی آپ کو اجر و ثواب کم ملتا. اس لیے نماز آپ ایسے پڑھیے، وقت پر پڑھیے، وقت ہوتے ہی پڑھ لیجیے. اور جماعت سے نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھے تو بہت آسان ہو جاتی نماز. اب عشاء کی نماز آپ بولے میں بزی ہوں، بعد میں پڑھ لیں گے. اب کیا ہوتا معلوم، بعد میں ہم سب لوگ جماعت کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جماعت بھی کر لی، سب کر لی، وقت تو گزر گیا. اور ایک بات یہ ہو جاتی ہے، تھکان ہو جاتی ہے. کھانا کھائے بعد سے پڑھیں گے، اب اتنی دیر ہو گئی، چلیے کھانا کھا کے پڑھتے ہیں عشاء کی نماز. کھانا کھائے بعد سے سستی اور کاہلی آتی، وہ خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا جو ہونا چاہیے. اس لیے نماز کو ویسے ادا کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی تمثیلات دے کر نماز کے تعلق سے بتایا ہے، یاد رکھے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور یہ سمجھے کہ ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے ہمارا. دیکھیے قرآن میں ایک جگہ آیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین. نماز پڑھو، اللہ کی مدد لو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور ایک جگہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ، اللہ سے مدد لو اور صبر کرو. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کون سے چیز کو، پہلی آیت کے کون سے لفظ کو دوسرے آیت کی کس لفظ سے سبسٹیٹیوٹ کیا گیا؟ بولو آپ. ہاں بولیے سلمان صاحب. میں پھر پڑھتا ہوں آیت. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعینوا باللہ وَاصْبِرْ. صبر کامن ہے دونوں آیتوں میں، صبر کامن ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کو کس سے سبسٹیٹیوٹ کیا گیا؟ اللہ کے لفظ سے سبسٹیٹیوٹ کیا گیا. گویا نماز اور اللہ کی عبادت، نماز اور اللہ کا معاملہ ایک جیسا ہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولانا صدر الدین اسرائیل صاحب نے کہا. قرآن نے ایک لفظ کو سبسٹیٹیوٹ پر لایا.
یعنی ساری خدا ترسی، خدا پرستی، خدا شناسی وہ سب نماز میں آ جاتی ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبر، اللہ کی مدد لو اور صبر کرو. تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے نماز میں، اور آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی. صحابہ نے یہ کیا، کوئی پریشانی آ گئی نماز پڑھ لیتے. ارے ہمارے یہاں تو ایک سنت ایسی رائج ہو گئی ہے، صحابی کی وہ طریقہ ایسا رائج ہو گیا کہ سولی پر چڑھتے ہیں تو پہلے نماز پڑھ لیتے. کتنی بڑی بات ہے کہ آخری ایکٹ اور آخری عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں. اور وہ صحابی نے یہ بھی کہا میرا دل چاہ رہا تھا میں زیادہ دیر تک نماز پڑھوں، لیکن تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے دیر کر رہا ہوں اس لیے جلدی پڑھ لوں. اللہ سے تعلق کو گہرا کر، اور رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت، اور وہ بہت ضروری ہے جب ساری دنیا سوتی ہے آپ جاگتے ہیں اور کہتے ہیں جو سویا وہ کھویا. رات میں آپ سوتے رہے آپ نے کھو دیا، اور جاگے تو آپ نے پایا، جو جاگا وہ پایا. تو رات کے اس لیے قرآن مجید میں تہجد کا بہت تذکرہ ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مومنین کی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کیا، ان کی راتیں کیسی گزرتی. ان کی راتیں جو ہے بحث مباحثہ کرنے میں اور ٹھیٹھی ٹھاٹا لہو و لعب میں نہیں گزرتی، منکرات میں نہیں گزرتی. والذین یبیتون لربہم، جو اپنے رب سے راتوں میں سجود و قیام کرتے ہیں رب کے سامنے. ویسے ہم بننے کی کوشش کریں. بہت سے پہلو ہیں، کچھ پہلو میں نے بیان کیے اور بہت سے چھوٹ گئے ہیں. بہرحال میرا مقصد یہی تھا کہ تذکیر ہو، آپ کے سامنے کچھ باتیں آئے اور شوق بڑھے، ہے نا. وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے، اللہ کا ترانہ بھول گئے.